لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس مرحومہ مغفورہ زرین عبدالرؤوف بوشہری کہ جن کی آج پہلی برسی ہے، 1 سال گزر گیا ان کی وفات اور ان کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، اور 1 سال ہے یہ ان کی پہلی برسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم مغفور ماشاءاللہ شیرازی، مرحومہ مغفورہ پروین ماشاءاللہ شیرازی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثریا بنت خورشید حسین اور غلام رضا ماشاءاللہ شیرازی، اور ان کے تمام اہل خانہ اور تمام ان کے خاندان کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ مومنہ جو اہل بیت کی چاہنے والی، آل محمد کا کلمہ پڑھنے والی، اس دار فانی سے 1 سال قبل رخصت ہوئی، خدا اس قبر پر اور اس صاحب قبر پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ قرآن مجید سورہ حمد میں اللہ نے اعلان کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں اس میں کہ ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں اور مدد چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت کے لیے ہم پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ سجدہ معبودی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ کا کرتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک کا کرتے ہیں، وہ اس خدائے بزرگ و برتر کا کرتے ہیں کہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہمارا نفس ہے۔ توجہ کیجئے، یعنی عبادت اگر واقعی کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ممکن ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت ناقص ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت حقیقت میں صرف اور صرف اسی کی جاتی ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، اور دنیا کی ہر چیز جسے ہم اعلیٰ بھی سمجھیں تو جب ہم اس کی خلقت کو دیکھیں گے، جب اس کی تخلیق پر نگاہ کریں گے، جب اس کی بناوٹ پر ہم نگاہ کریں گے، جب اس کی پیدائش پر ہم نگاہ کریں گے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس تحقیق میں یہ نظر آئے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس کو خلق کرنے والا کوئی اور ہے، اس چیز کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اور ہے۔ تو جب کوئی اور ہے تو پھر اسے ہم خدا مانیں گے، اسے خدا نہیں مانیں گے جس نے پیدا کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا ہم نے کوئی چیز پیدا کی، اسی طریقے کا ایک واقعہ، خدا مرحومہ زرینہ عبدالرؤوف بوشہری کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، اور تمام ماشاءاللہ شیرازی فیملی کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے، اور ان کے تمام خانوادے کو، پسماندگان کو صبر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، چھٹے امام کا، اور دربار میں بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا، توجہ سے سنیں، اور آنے کے بعد اس نے کہا، ایک شیشے میں بوتل، شیشے کی بوتل، اس نے اس کے اندر مٹی رکھی، پانی ڈال دیا، اس کو بند کر دیا، مٹی سڑ گئی۔ جب آپ دیکھیں مٹی سڑتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جسے حشرات الارض کہتے ہیں۔ اس مٹی کے اندر بھی پیدا ہو گئے، اس بوتل میں بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے سوچا اس نے تو میں نے پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے اگر مٹی میں نہیں ڈالتا اور شیشے کو بند نہیں کرتا، اس کو سڑاتا نہیں، تو یہ کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس کا خالق میں ہوا، اس کا مالک میں ہوا، اس کا پیدا کرنے والا میں ہوا۔ اس نے کہا موقع اچھا ہے، دربار میں پہنچ گیا بادشاہ کے،
چھٹے امام کا زمانہ ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد امام کے دربار میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، یہ جو اشراط الارض ہیں، یہ سب کے سب ہم نے خلق کیے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا میرے ناظرین و سامعین، خدا آپ پر سلامت رکھے اور آپ سب کو پروردگار حفظ و امان عطا کرے۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ اسے خلق میں نے کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس جواب نہیں، بادشاہ کے پاس جواب نہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اس وقت کے پڑھے لکھے عالم، جید عالم، ظاہر سی بات بادشاہ کو حکم ہے، خلیفہ کا حکم ہے، لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ مثلاً اس کا کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا، یہ شیشے کے اندر جو مٹی ہے، مٹی کے اندر جو کیڑے ہیں، ان سب کو میں نے خلق کیا، میں نے پیدا کیا، میں اس کا خالق و مالک ہوں۔ اب بادشاہ بھی کیا کرے، علماء بھی کیا کرے، ظاہر سی بات ہے اس نے شیشے میں مٹی رکھی، اس میں کیڑے پڑ گئے، وہ سڑتی رہی، اور اس کے بعد وہ لے کے آ گیا۔ جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو کسی نے کہا، دیکھیں ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ جب بادشاہوں اور خلیفوں کے دربار میں مسئلے حل نہیں ہوتے تھے تو وہ در اہل بیت کی طرف رجوع کرتے تھے اور در اہل بیت کی طرف رخ کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے جن کے اصالِ ثواب کی یہ مجلس ہے، اور پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر دے، اور آپ سب سننے والوں کو پروردگار سلامت رکھے۔ اس وقت امام ششم کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ آپ غور کریں، لوگ پہنچ گئے امام کے پاس اور کہنے لگے کہ فرزند رسول ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ کو بادشاہ وقت، خلیفہ وقت نے بلایا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے چلو، ظاہر سی بات ہے امام کا مقصد، امام کی زندگی، امام کا ہدف، امام کا آنا ہی اسی لیے ہے کہ اسلام کے کوئی بھی مشکلات ہوں اس کو دور کیا جائے، چاہے جائے کہ وقت پڑنے پر اور چاہے خوشی خوشی، لیکن لوگ بلاتے تھے۔ یہ ہر دور میں ہوا، چاہے مولا کائنات کا دور رہا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ 70 بار تاریخوں میں ملتا ہے کہ 70 بار کسی نے کہا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اقرار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب جانتے تھے کہ ہر مسئلے میں اور ہر منزل پر علی سے بلند کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہی جانشینی کا مسئلہ آیا تو دنیا نے علی کو کنارے کر دیا۔ ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہی عالم اسلام سے کہ جب حضرت علی کائنات کی ہر منزل پر، توجہ کیجئے گا، پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک، کسی میدان، کسی فیلڈ، کسی منزل میں علی کسی سے کم نہیں ہے، تو پھر رسول کی جگہ بیٹھنے میں علی کیسے کم ہو گئے کسی سے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال امام آئے اور امام کو بلایا گیا، امام کے دربار میں پہنچے۔ امام نے کہا کہ تو اس کا خالق ہے، تو اس کا پیدا کرنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس کا پیدا کرنے والا ہوں، میں اس کا خالق ہوں۔ امام نے کہا واقعی تو خالق ہے؟ کہاں؟ تو امام نے کہا پھر تجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ تو نے اس میں مذکر کتنے پیدا کیے ہیں اور مؤنث کتنے ہیں، اور فرما رہے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، تو تجھے یہ بھی علم ہوگا۔ ظاہر بات جب تو نے پیدا کیا ہے تو تجھے تو اس کی حیت بھی پتا ہوگی، اس کی ذات بھی پتا ہوگی، اس میں کتنے نر ہیں، کتنے مادہ ہیں، کتنے مذکر ہیں، کتنے مؤنث ہیں۔ اب وہ مبہوت ہو گیا، اب کیا کرے، دعویٰ تو کر دیا۔ اسی طریقے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا کی آپ اٹھا کے اسے خدا مانیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ ناقص نکلے گی، اس لیے کہ خالق صرف اور صرف وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ عبادت صرف اور صرف اسی کی ہوگی جو اللہ ہے اور جسے پیغمبر نے کہا کہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ اس لیے کہ 2 3 4 خدا ہو جائیں مشکلات تو بڑھ جائے گی۔ یہ تو آپ کو جو ہے وہ بچپن میں ہم لوگوں کو جو ہے دینیات کی کتاب میں سکھایا گیا کہ 2 خدا ہوتے تو کائنات میں درہم برہم ہوتا، سورج کبھی نکلتا کبھی نہ نکلتا، کبھی ڈوبتا کبھی نہ ڈوبتا۔ یہ بہرحال وہ بس ویسے جو ہے وہ ہم لوگ بچپن میں سن چکے، پڑھ چکے۔ امام نے دیکھے جواب کیا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو اس کا خالق ہے کہاں؟ کہا تجھے پتا ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا ہے، لیکن میں نے پیدا کیا ہے، میں نے بنایا ہے، میں خلق کرنے والا ہوں، میں نے شیشی میں مٹی رکھی، اس کو بند کیا، سڑایا، اس میں پیدا ہوا، تو میں اس کا خالق ہوں۔ امام نے کہا کہ میں اس کا خالق تو نہیں ہوں، دیکھیں غور کیجئے، امام نے کہا میں اس کا خالق نہیں ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس میں مذکر کتنے اور مؤنث کتنے ہیں۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا تو اب کہتے ہیں کہ شیشی میں جتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے وہ ایک صف میں 2 حصوں میں بٹ گئے، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے۔ امام نے کہا جو رائٹ سائڈ میں ہے وہ مذکر ہے، نر ہے، اور جو لیفٹ سائڈ میں ہے وہ مؤنث ہے اور وہ مادہ ہے۔ امام نے ایسے ہی کہا میں خالق نہیں ہوں
مگر میں جانتا ہوں کہ اس میں مذکر و مؤنث کتنے. یہ کہہ کے امام نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا. میں نے کہا فرزند رسول سجدہ کیوں کیا؟ کہا سجدہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ کہیں یہ دربار والے یہ نہ سمجھیں کہ میں خالق ہوں، میں نے بتایا ہے تو میں خالق ہوں اور میں خدا ہوں. نہیں، بلکہ سجدہ کر کے ہم نے یہ بتایا کہ ہمارا بھی خالق کوئی اور ہے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں؟ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اسی سے مدد طلب کرنا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں تو پھر اہل بیت کیا ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ سمجھ کے اہل بیت کو مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، اہل بیت سے ہم وسیلہ بناتے ہیں، انہیں ذریعہ بناتے ہیں انہیں. ہمارے دل میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں حضرت علی دیں گے خدا سے کوئی مطلب نہیں. اگر یہ چیز کسی کے دل میں ہے کہ حضرت علی دیں گے اور خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے، امام حسین دیں گے خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے، رسول خدا دیں گے خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ یقین کریں وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا انکار کر رہا ہے. ہمیں یہ سوچ کر مانگنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی علی کے در سے مل رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، ہمیں جو کچھ بھی حسین کے در سے مل رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، ہمیں جو کچھ بھی رسول اور آل رسول کے در سے مل رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے مل رہا ہے. بس عزیزوں، میں نے گفتگو ختم کی. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. دو فکرے مصیبت کے، اس لیے کہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس مرحومہ مقبورہ زرینہ عبدالرؤف بشیری کہ جنہیں 1 سال ہوا، اور ان کے تمام ماشاءاللہ فیملی شیرازی، ماشاءاللہ شیرازی کہ جو مرحومین کا میں نے نام لیا، خدا ان کی مغفرت کرے. جب کسی مومنہ کی بات آتی ہے تو ہمیں شہزادی کونین، مادر حسنین، دختر پیغمبر یاد آ جاتی ہے کہ وہ بی بی کہ جن کا حق چھینا گیا، جن کے شوہر کا حق چھینا گیا، جن کے شوہر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور جن کا بچہ شکم میں شہید ہو گیا، مگر وہ بی بی صبر کرتی رہیں. صبر کرتے کرتے یہاں تک کہ لوگ علی کو گلے میں رسی باندھ کے لے گئے. اب بی بی نے صبر نہ کیا بلکہ اپنے بابا کی دوش اوڑھی، اپنے بابا کی دوش پر ردا اوڑھی اور عصا لیا اور لے کے باہر نکل گئی، اور یہ کہتے ہوئے خلو ابوالحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال کو کھول دوں گی. ہاں عزیزو، ادھر زہرا نے یہ کہا، ادھر مدینے میں آثار قیامت اور آثار عذاب ظاہر ہوئے. علی نے فوراً کہا سلمان جاؤ بنت رسول کو روک لو، ان کے بابا کی محنت رائے گاہ ہو جائے گی. سلمان کہتے دوڑے دوڑے در دولت سرا پہ آئے، دیکھا بی بی یہاں نہیں ہے. فضہ نے کہا قبر رسول پر گئی ہیں. سلمان قبر رسول پر آئے، کہا بی بی بد دعا نہ کیجئے گا. زہرا نے ایک مرتبہ اپنے سر کو بلند کیا، کہا سلمان یہ بتاؤ میرا حق چھینا گیا میں خاموش رہی، میرا محسن شہید ہوا میں خاموش رہی، میرا پہلو شکستہ ہو گیا میں خاموش رہی، علی کا حق چھینا گیا میں خاموش رہی. بس ایک فکرہ زہرا نے کہا اے سلمان، کیا لوگ علی کو قتل کر دے اور زہرا پھر بھی دیکھتی رہ جائیں؟ یہ بنت رسول سے نہ ہوگا. اگر علی کو نہ چھوڑا گیا تو میں بد دعا کر دوں گی. بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سلمان سمجھ گئے زہرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گی تو قیامت آ جائے گی. کہا یا بنت رسول مجھے علی نے بھیجا ہے. بھئی یہ سننا تھا، ہاتھوں کو نیچے کر لیا، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا شہزادی کربلا میں آ جائیے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار. کاش کوئی کہتا کہ بیمار کو چھوڑ دیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. مرحومہ مغفورہ زرین عبدالرحیم بشیری کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ حاجی ماشاءاللہ سریہ پروین اور غلام رضا ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما. ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما. آپ سب مومنین و مومنات سامعین جو سن رہے ہیں ان سب کو محفوظ فرما. آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں.